کہا جا رہا ہے پیر والے دن جو ہے سشما سوراج صاحبہ اپنا مقدمہ، انڈیا کا مقدمہ پاکستان کے خلاف دیں گی، وہ سارا کا سارا اس چیز پر بیسڈ ہے کہ پاکستان ریاستی سطح پر تمام خطے کے اندر دہشت گردی کرتا ہے۔ کیوں آخرکار وزیر اعظم صاحب یہ بات نہ کر سکے وہاں پہ؟ پراچا صاحب کچھ روشنی ڈالیے گا، آپ نے بتا تو دیا لیکن وزیر اعظم صاحب کیوں اس کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکے؟ What is happening in Kashmir is not terrorism. یعنی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ جنگ آزادی ہے۔ جنگ آزادی، یہ ایمفیسس وہاں پہ کریٹ نہیں ہو سکا طارق پیرزادہ صاحب۔ اور یہاں پر اسی نقطے میں کہوں گا، آپ اصل میں یہ فکرہ کہیں اور یہ کہنا چاہیے تھا میاں صاحب کو کہ 1948 اور 49 کی قراردادیں جو کہ اب اس سلامتی کونسل نے پاس کی ہیں، ان کے تحت چونکہ استصواب رائے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو آزاد ہونے کے لیے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے اور 70 سال سے قبضہ ہے، اس لیے یہ تحریک آزادی اس کا قدرتی اور منطقی نتیجہ ہے ان قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونے کا۔ لہٰذا اس تحریک آزادی کا آپ احترام کر لیں یا اپنی قراردادوں کا احترام کر لیں، دونوں صورتوں میں مسلمان ریاست کشمیر کو آزاد ہونا ہے۔ آپ اس کا نام لیں کہ مسلمان ریاست ہے، وہ کسی کافروں کی ریاست نہیں ہے۔ تو اگر آپ نہیں کہیں گے تو ایک دوسری بات یہ ہے، طارق صاحب میرا خیال ہے کہ یہ آج کل کے دور کے اندر نا مسلمان، ہندو، کرسچن، نہ کریں آپ، نہیں بک نہیں رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، ہیومن رائٹس والا کیس انہوں نے ضرور کہا کہ وائلیشن اچھا میں آپ سے عرض کروں، دنیا میں سب سے برا کام اپنی آزادی کی تحریک کے دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آزادی کی تحریک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو کسی بھی آزاد ریاست کے اندر کسی اقلیت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، کسی عیسائی اقلیت کے ساتھ، کسی ہندو اقلیت کے ساتھ، کسی مسلمان اقلیت کے ساتھ۔ پرمیسیبل تو نہیں ہے نا، نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، وہ پرمیسیبل نہیں ہے، لیکن بڑا ایشو کیا ہے؟ آزادی کی تحریک اور آزاد ہونے کے حق کو سلب کیا جانا، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ہیومن رائٹس کی کشمیر کے اندر میری بات سن لیں، وہ ان ایسنس پولیٹیکل رائٹ کی ڈینائل کے نتیجے میں نہیں، وہ ہم یہاں تک جاتے ہی نہیں ہے بات کہنے کے لیے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، وہ تو کسی بھی ملک میں ہو سکتی ہے۔ یہ تو آزادی کے حق کو سلب کیا گیا ہے اور لوگوں کو 70 سال سے غلام بنایا گیا ہے، اور جو پامالی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی وہ اس کا نتیجہ ہے، وہ بجائے خود مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پراچا صاحب سے ذرا اختلاف کروں گا، بھارت کو گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گالی دینی ہے نواز شریف کو دیں، اس کی ٹیم کو دیں، اس کی وجہ یہ ہے وہ تو ایک دشمن ریاست ہے، اٹس این اینیمی اسٹیٹ۔ وہ میں اگر ہندو ہوتا تو میں پاکستان کے 100,000 ٹکڑے کرنے کے متعلق سازشیں کرتا، اور دشمن کا کام یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں پہچان سکے تو یاد رکھیں ہندوستان آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اس کے دشمن ہیں۔ آپ اپنے موقف کے سلسلے میں واضح نہیں ہیں۔ میاں صاحب کو ساڑیاں یاد ہے، بڑی اچھی بات ہے، کھانا یاد ہے، حلف وفاداری کی تقریب یاد ہے، لیکن مودی صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، میاں صاحب کے تمام پالیسیوں کو یکدم دفنا دیا ہے اور مسترد کر دیا ہے۔ اب میاں صاحب اس پالیسی کو لے کر اگلے 18 مہینے میں کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ جو تقریر ہوئی ہے اقوام متحدہ میں، یہ تو ہمارے اندرونی دباؤ کے نتیجے میں یہ تقریر ہوئی ہے، ورنہ میاں صاحب نے پچھلے 2.5-3 سال میں ہم نے پچھلے دنوں کل ہی جو پروگرام میں نے ایک اور کیا اس میں انہوں نے ساری کلپس چلا دیے اس کے جو انہوں نے تقریریں کی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ اس تحریک آزادی کسی بھی تقریر میں کوئی بارودیت یا آتشینیت نہیں تھی، کسی میں براہ راست بھارت کا ذکر نہیں تھا، بلکہ ایک جو پچھلے سال کی تقریر تھی یا اس سے پچھلے سال کی، اس میں لفظ استعمال کیا گیا تھا دنیا کو کشمیر کے مسئلے پہ اٹینٹیو رہنا چاہیے، جیسے کلاس روم میں ماسٹر بات کرتا ہے۔ اور یہ رائٹ ٹو پروٹیکٹ کا پرنسپل اسٹیبلش ہوا ہے چند سالوں سے، جو کہ یو این کے چارٹر میں نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گرچہ اس میں بہت سی ایبیوزز بھی ہو سکتی ہیں، مس یوز ہو سکتا ہے، لیکن اس صورتحال میں کشمیر میں یہ پرنسپل بھی انووک کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ پاکستان ٹریڈیشنلی اس کے بارے میں کیا اس پرنسپل پاکستان اس کو نہیں سپورٹ کرتا ہے۔ عموماً جو ترقی پذیر ملک ہیں وہ نہیں پسند کرتے ہیں، اور اس میں ایک انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے کسی ملک کے اندرونی معاملوں میں۔ لیکن یہاں پہ ہمیں تو جو بھی اس وقت جو بھی آرگومنٹ مل جائے، جو بھی نقطہ مل جائے اپنے کیس کو
سالڈ بنانے کے لیے وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اچھا اب میں ایک بات اور کہوں گا جی پلیز. وہ یہ ہے کہ بعض وقت جب حالات کوئی اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو آپ ایک فارمل اسپیچ کرتے ہیں یو این میں, ٹھیک ہے نا, لیکن جب ایسی حالت ہو جو اس وقت ہماری ہے اس میں دو مسئلے بہت بڑے ہیں, ایک کشمیر کا اور دوسرا دہشت گردی کا. کشمیر میں ہم چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی آگاہی ہو اور ان لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی ایکشن لینے پہ آمادہ کیا جائے, اور دہشت گردی میں پاکستان کی جو بدنامی ہو رہی ہے, یعنی بد بھلا بدنام برا, ہم بدنام ہو چکے ہیں, تو اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا. اور پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں کشمیر کا جیسے میں نے پہلے مرتبہ آپ کو کہا, وہ تو میں پھر سے نہیں دہراؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے تھا. اب دہشت گردی کے معاملے میں بھی وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگ رہا ہے جبکہ ہمارے خطے میں یہ ہو رہا ہے, ایسی دہشت گردی ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا ہم نہیں بلکہ ہمارا پڑوسی ہے. جب نام لے ہی رہے ہیں تو آپ کھل کے نام اس کا لیں. اور تیسرا مقصد, کیونکہ اس وقت یہ کھل کے نام کیوں نہیں لیے گئے؟ پاسنگ ریفرنسز ہم دیکھتے ہیں, ڈیسٹیبلائزیشن کا بھی ہے, ٹربولنس ان پاکستان, ایکسٹرنلی سپانسرڈ ٹیررزم, بٹ نو نیمز, ایکسٹرنلی سپانسرڈ which should have been counted and directly mentioned. اچھا بعد میں نام لیا ہے انہوں نے, لیکن اس جگہ وہ اشارے کنارے پہ رہ گئے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت ایک بڑی کمی ہے ان کی تقریر میں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی. طارق پیز زیادہ سا پوائنٹڈ کوسچن آپ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ پہلے سیشن میں آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, سیشن میں ہم نے اوپن ذرا رکھا ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے پرائم منسٹر کی سپیچ کے, انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. میں اصل میں رات ایک شو کر رہا تھا, اس کے دوران 10-12 منٹ کے بعد میاں صاحب کی تقریر شروع ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا اس پہ ایک اختتامیہ دیا تھا. تو اس وقت جو میرے پاس 1 منٹ تھا اس میں جو میں نے بات کہی تھی, میں وہاں سے اس کو دہرا کے آگے بات شروع کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے اس ملک کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ ہندوستان کی دہشت گردانہ پالیسی, ہندوستان کی ریاست کا بطور ایک دہشت گرد کے ذکر نہ کر کے اور مودی کا بطور ایک دہشت گرد ذکر نہ کر کے, انہوں نے پاکستان میں ہندوستان کی مداخلت نہ ہونے کا اصل میں اعلان کیا ہے. انہوں نے دیکھیں, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مداخلت نہیں کی ہمارے ملک میں, نام وہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ ابھی اسی وقت جب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس انڈیا ٹوڈے کا ایک پروگرام کر کے, وہ اس وقت ایک سازش تیار کر رہے ہیں کہ کہیں بمبئی کی بندرگاہ میں کوئی مشکوک افراد پکڑے گئے ہیں اور نیوی کو الرٹ کر دیا, اس وقت چل رہی ہے وہ کہانی. میں اس کو بھگتا کر آ رہا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں, جب بھارت کہتا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ہے, تو وزیر اعظم پاکستان کیوں اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ مودی ایک دہشت گرد ہے اور بھارت ایک دہشت گرد ہے؟ خوف کس چیز کا ہے؟ یا آپ کی دوستی ہے یا آپ خوف کا شکار ہے؟ اگر دونوں باتیں ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ کو وزیر اعظم رہنے کا حق نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, طارق صاحب کوئی اور پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے کہ وزیر اعظم کوئی پیچیدگی نہیں ہو سکتی. پاکستان اپنی تاریخ کی سب سے مضبوط عسکری پوزیشن میں ہے. یہ جو لوگ خرافات بولتے رہتے ہیں نا اس ملک میں, وہ دیکھیں ہم نے اب تک یہ خورشید شاہ نے کہا تھا. میں کھل کے بات کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہماری سویلین اور ملٹری قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے, ایک پیج پہ ہوتی نہیں ہے. وہ حکومت کہتی ہے, وہ کہتے نہیں ہے. چلو تو اگر نہیں ہے نا پیج پر, اس کی وجہ بھی یہ اتنی بڑی ڈائمنشنز جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں. دیکھیں فیصل, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آرمی کے ساتھ, افواج پاکستان اور بقایا پاکستان اور عوام پاکستان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے, تو آپ پھر بھارت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں نا. جب آپ ان کی مداخلت دیکھیں, 1 منٹ, کلبھوشن کا نام آج تک میاں صاحب کی ہونٹوں سے نہیں نکلا. پچھلے 50 سالہ تاریخ کا, جس کو انڈیا نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہمارا آفیسر ہے. دیکھیں میں اب اس پہ تو کوئی دلیل نہیں دے گا. ایک بات, میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دو ان کے ارد گرد ہواری بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کا نام طارق فاطمی, کھل کے بات کرنی چاہیے اور بزدلی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا سرتاج عزیز, اور تیسرا اس کو بھی میں بری ذمہ قرار نہیں دیتا جو سیکرٹری خارجہ ہے. یہ دیکھیں, یہ تقریر جو ہے ان تینوں آدمیوں کی مرضی کے بغیر نہیں لکھی جا سکتی تھی. اس کے اندر ان تینوں میں سے تینوں نے یا کسی ایک نے, اور خود میاں صاحب کی اوور رائڈنگ ایک بالا تر رائے ہے ہندوستان کے متعلق, اس کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے کیا ظلم یہ ہے
کہ پہلے تو بات ہے کہ تقریر شکریہ کے بعد نا کشمیر کے ذکر سے، کشمیر میں آزادی کے ذکر سے شروع ہونی چاہیے تھی. دوسرے حصے میں یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ بھارت کا پاکستان میں زبردست جارحانہ مداخلت کا ذکر ہونا چاہیے تھا بلوچستان، اور اس کے لال قلعے کی تقریر کا حوالہ دیتے. دیکھیں ہمیں تو الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ثبوت دیے ہوئے ہیں. تیسری بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو سشما سوراج نے آپ پر حملہ کرنا ہے اس کی طرف سے تمام سوالات کو مد نظر رکھ کے ان کے جوابات، سوال اٹھا کر خود ہی جواب اس میں دے دیتے. اس صورت میں سشما سوراج کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. اس وقت پتہ سشما سوراج اگر وہ ہندوستان کی وفادار وزیر اعظم ہے اور میں ایک ہندو ہوتا تو میں مشورہ دیتا کہ اس بات سے ذکر کریں کہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے ہندوستان کی پاکستان میں مداخلت نہ کرنے کا اعتراف کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان میں مداخلت نہیں کرتا اور یہ الزامات جھوٹے ہیں. اور یہاں سے نہیں کیا انہوں نے ریفرنس دیا ہے we will not allow externally sponsored terrorism threats of destabilization. وہ ایسے ہی ہے جیسے غزہ کے اندر جب میزائل گرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 2 میزائل آئے اور 2 فلسطینی مارے گئے. وہ میزائل کس کے جہاز سے آئے، کس نے مارے، اس کا ذکر نہیں ہوتا. تو یہ ایکسٹرنل، یہ خلا سے آئے ہوئے ایکسٹرنلی سپانسرڈ ہے نا. میاں صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاں ساڑیاں بھیجی تھی یہ وہیں سے آئے ہوئے تھے. میں ایک بات اور کہتا ہوں، میاں صاحب نے اپنی تقریر کا پہلا جو آدھا حصہ تھا، خدا کی قسم یہ کوئی اقتصادیات کی کانفرنس نہیں تھی، یہ کوئی اکنامکس کا سیمینار نہیں تھا. یہ میرے مرشد بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں ان سے کیا یہ کوئی اکنامکس کا سیمینار تھا؟ یہ تو اصل میں تنازعات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا سیمینار ہے. اگر آپ اس کو وقت ضائع کرتے ہیں تو لوگ آدھی تقریر سنتے سنتے سو جاتے ہیں، ہال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ نے تو پہلے فکرے میں ایک سپارک بھرنا ہے اور کہنا ہے کہ جی میں آپ کی توجہ ایک ایمرجنسی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، اور آپ کے لہجے سے انگارے گرنے چاہیے تھے. بات کی یہ ہم سب نے بات کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب وہ آدھا حصہ جو ہے انہوں نے ضائع کر دیا، وقت ضائع کر دیا، جس میں وہ سشما والا حصہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اور جو باتیں آپ کر چکے ہوں گے ان کا ذکر. آپ نے کشمیر کا آدھا وقت جو ہے اور بھارت کی دہشت گردی کا وہ اپنی اقتصادیات کے سیمینار کی طرف سپورٹ کر دیا.